And welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں Business Lunch and it's a very interesting time here in Pakistan because a lot of people are contending for the top offices اور باقاعدہ predictions and forecast کی جا رہی ہیں کہ 2020 میں کون پرائم منسٹر ہوگا اور اگلے الیکشنز میں پریزیڈنٹ بننا کس کے نصیب میں ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوور آل سوسائٹی کا اسٹرکچر کیا ہے. دا چینج دیٹ وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ, رومانٹیسائز ہم کرتے ہیں کہ جی بڑا کوئی انقلاب آئے گا, ریڈیکل چینج ہوگا, تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی, اور یہ آج ہی نہیں, ہم نے ہر ایونٹ کے ساتھ ایسی ایکسپیکٹیشنز فلوٹ کی. فار ایگزامپل وین وی ہیڈ دوز 2 years آف جوڈیشل موومنٹ, اس کے بعد کہا گیا جی عدلیہ آزاد ہو جائے گی, لیکن اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ اوور 1.5 لاکھ سے زیادہ کورٹس میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی آزاد عدلیہ ہے؟ کیا پاکستانی کسی بھی آفس, کسی بھی آرگنائزیشن سے امید لگانا چھوڑ دیں؟ دیٹس the question for today. اور اس سب میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ اسفر, we were talking about the negatives you see in this scenario. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میڈیا کا اس وقت ٹرانسفارمیشن فیز ہے. مشرف صاحب نے اس میڈیا کو آزاد کیا تھا جی, اس کی لبرٹی کا سارا کریڈٹ مشرف گورنمنٹ کو جاتا ہے, اور اسی میڈیا نے ان کو فارغ کیا. جی صحیح ہے نا. تو بیسیکلی کچھ اچھائیاں ہیں, کچھ برائیاں ہیں. بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں, بہت سارے نیوز پیپرز ہیں جو کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کی سائڈ لیتے ہیں. ان کو شاید فنڈنگ ہوتی ہے, انٹرنیشنل ہوتی ہے, ڈومیسٹک ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہوتی ہے, بٹ وہ یہ رول پلے کر رہے ہیں انسٹیڈ کہ وہ اپنا ایک سوشلی رسپانسبل رول پلے کرے. بٹ ساتھ ساتھ میڈیا بہت سارے اچھے کام بھی کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 7 to 8 years آپ کے یہاں گریجولی چینج آئے گا. جس چیز کی ضرورت ہمیں ہے, ہم کہتے ہیں جی بوٹو کی آواز آ رہی ہے, اور فیل ہو رہا ہے کہ بوٹو کی آواز آ رہی ہے, بٹ کیانی صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ بوٹو کی آواز آ رہی ہے. آرمی اس وقت انٹرفیئر نہیں کرے گی. میرا خیال ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جیسی بھی ہے, کرپٹ گورنمنٹ کا نام دیں یا جو بھی گورنمنٹ کا نام دیں, وہ اچھے کام بھی کر رہی ہے, برے کام بھی کر رہی ہے. اس گورنمنٹ کو اپنے 5 years کمپلیٹ ہونے دیں. اچھا, دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ تھاٹ, کیونکہ ہم کچھ عرصہ پہلے جب اسی سبجیکٹ پہ بات کرتے تھے شاہ صاحب اور آصف صاحب, کسی نے یہ کہا کہ جی یہ کس قسم کا نوشن ہے کہ خراب سے خراب ڈیموکریسی بھی ایک آمریت کے دور سے بہتر ہوتی ہے. کس نے یہ میجک فارمولا دیا ہے کہ جو چیزیں یہ 3 سال میں اچیو نہیں کر پاتے, ان کو 5 سال دے دو تو یہ صحیح ہو جائیں گے؟ Now that's a question, but I also have a caller with me. کال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام, عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. جی جواد صاحب, کیا جواد امجد فرام کراچی. جی جواد, کیا کہیں گے؟ جی میں میڈیا سے ریلیٹڈ کچھ اپنے ویوز دینا چاہتا ہوں. جی بتائیے. دیکھیں, ابھی ہمارے یہاں تضادات بہت ہیں, کانسیپٹس پہ, ویوز پہ, مختلف سوشل میٹرز پہ, پولیٹیکل میٹرز پہ, اور اس کی اتنی ڈفرینٹیشنز ہوتی ہیں, اتنی ایگزامپلز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کافی رائٹس ہوتے ہیں, کافی پرابلمز ہوتی ہیں سوسائٹیز میں. جی بالکل. اور ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کوئی صحیح چیز امپلیمنٹ کر نہیں پاتے, چاہے وہ ہمارا سوشل لائف میٹر ہو یا پولیٹیکل لائف میٹر ہو. صحیح. تو اس لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس اسٹیج پہ آنا چاہیے کہ وہ جوائنٹ وینچر, ایک کانسیپچل لوگوں کا کامن ویو کریٹ کرے جو پہلے سے ریسرچ بیس ہو. ٹھیک ہے, اور ٹھیک اس ہے. میں وہ اسکینڈلز اور ریومرز بھی لوگوں کے جو صحیح کریکٹ انفارمیشن ہو, اور اس کا ایک لوگوں کا کامن ویو ڈیولپ کرے سوسائٹیز میں, جس سے وہ کیا کہتے ہیں رول آؤٹ. اچھا, آج کا جو جواد صاحب ہمارا سوال ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو بیک کر رہے ہیں یا ان کی فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کو اتنا میسو کوریج مل رہی ہے کچھ نیٹ ورکس پہ, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ خود جو ہے کیا کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جواد صاحب فار کالنگ ان. جی شاہ صاحب, سی پیپل آر ویری کنفیوزڈ. میں ایک بات آپ سے یہاں پہ کہنا چاہوں گا سدرا, کہ ریسنٹلی مجھے بھی پتا چلا کہ گورنمنٹ نے, پریزیڈنٹ صاحب نے ایک بجٹ اپروو کیا ہے $11 million فار دا مونیومنٹ آف بے نظیر بھٹو. Absolutely. بے نظیر بھٹو ہماری لیڈر تھیں, قابل احترام تھیں, رہیں گی زندگی بھر, وہ ٹرولی انٹرنیشنل لیڈر تھیں. بٹ کیا یہ وہ وقت تھا جس وقت پاکستان دنیا بھر سے امداد مانگ رہا ہے, اور آپ نے آلموسٹ $1 ارب ایک مونیومنٹ کی بلڈنگ کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپروو کر دیے. تو جب یہ مسٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں پھر اپنی این جی اوز کی طرف. اس وقت بھی انٹرنیشنل جو ڈونیشنز آ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ میجورٹی 80% جو ہے وہ این جی اوز کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں جس چیز کی ضرورت ہے, جو گراس روٹ لیول پہ کام ہوتا ہے, این جی اوز میں بڑی کرپشنز بھی ہیں, اور یہاں بہت اچھی این جی اوز بھی ہیں. این جی اوز کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں. پوری امریکن سوسائٹی اس وقت این جی اوز کے اس پہ چل رہی ہے. یورپ میں پوری این جی اوز اس کو رن کر رہی ہیں.
جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے کرپشن وہاں پر بھی ہے, کرپشن یہاں پر بھی ہوگی. یوکے میں دیکھتے ہیں کہ بزنس فارم میں یو ہیو ایکچوئل رجسٹرڈ چیریٹیز. ابھی یہاں فلڈ آیا ہوا ہے آپ کی, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہو, انہوں نے کسی اسٹیک ہولڈر کی ایک کانفرنس کال نہیں کی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک انڈر ون روف سب کو لے کے بیٹھیں سارے اسٹیک ہولڈرس کو, اور ایک پراپر گائیڈ لائنز بنائیں, ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کریں. جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ٹی وی پہ منسٹرز آ کے بیٹھ رہے ہیں, 2-3 کا میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ, بٹ وہ یہ بولتے ہیں ہم ہر وقت وہیں پر ہیں, حالانکہ میں جس چینل پہ اٹھا کے دیکھتا ہوں وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہیں وہ 2-2-2.5 گھنٹے وہ ایک چینلز پہ اپنے جو ہے وہ اسپینڈ کر رہی ہیں. صحیح. تو دس از دا ڈائل. آپ کیا کہیں گے کہ میں اس میں تھوڑی سی گزارش کروں گا, میں پچھلے 2-3 مہینے سے ہی لگا ہوا ہوں اس سارے چکر میں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے کہ این جی اوز یہاں پہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز کی جو پرفارمنس ہے, جو پریزنٹیشن ہے وہ بڑی ماڈرن ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور وہ بڑا ویسٹرنائز ان کا ایک باڈی لینگویج آپ کو ملے گی. یو فیل ری ایشورڈ کہ جی کارپوریٹ کلچر کے لوگ ہیں یہ بڑا. لیکن آپ چلیں میرے ساتھ ٹھٹھا, از جسٹ 60 کلومیٹر فرام ہیئر, آپ دیکھیں این جی اوز کیا کر رہی ہیں وہاں پہ. بلیو می وہاں پہ 5 لاکھ کے قریب اس وقت آئی ڈی پیز بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ٹوائلٹ نہیں بنایا کسی این جی او نے. دیکھیں مسئلہ جو ہے امریکن خود ایڈمنسٹریشن اس وقت بش ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں $2 to 3 بلین کا اس وقت وہاں پہ فراڈ کا جو عراق میں جو سپلائز ہوئے تھے وہ ابھی وہاں انکوائری چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, بیکاز ڈرگس کی اسمگلنگ کا بھی ریسنٹلی ان پہ ایک ایلیگیشن. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دیز آر ڈیفیکلٹ انوائرمنٹس. آپ گورنمنٹ, مسئلہ جب یہ آتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو جب کرتے ہیں, میرا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے واسطہ نہیں ہے, لیکن یہ پرسپیکٹو کریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے. شاہب صاحب ایگزیکٹلی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کو, نیگیٹوز کی جو آپ نے بات کی ہے یہ ہر سوسائٹی میں, ہر گورنمنٹ اسٹرکچر ہر کنٹری میں موجود ہیں, لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے جتنا تھوڑا بہت ہم سمجھ پائے ہیں ابھی تک کہ 80% آف آل آف دس از پرسپشن. آپ نے جو پرسپشن کریٹ کر لیا, پیپل ول فیل کہ نہیں جی بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں. آپ دیکھیں 50,000 سے زیادہ رجسٹرڈ این جی اوز ہیں پاکستان میں. جی آپ مجھ کو بتائیں ان ریئل ٹرمز کوالٹیٹیو چینج کے حوالے سے بتائیں کون سا این جی او ہے جس نے یہاں پہ کوئی اسٹر کریٹ. دیکھیں اسی سسٹم کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے نا, اور یہ چیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے, کوئی اور نہیں کر سکتی. اگر 50,000 میں سے گزارش سنیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میرے ساتھ چلیں ٹھٹھا. میں ان کو بھی گزارش کروں گا آپ چلیں ٹھٹھا میرے ساتھ. ایک مجھ کو آپ بتائیں جہاں پہ آپ کہیں کہ یس دس از ویئر دی این جی اوز ہیو ریمارکیبل, یہ ماڈل کیمپ ہے. یس آپ چلیں میرے ساتھ. وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں, ملینز آف روپیز لے کے آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس دیگیں چلا رہے ہیں, بریانی کی کھا کھا کے لوگ مر گئے ہیں وہاں پہ. پانی کے ٹینکس ہم نے پہنچائے تھے پہلے, میں ایز این انڈیویجول گیا, میں نے ایس ایم ایس کے تھرو پیسے اکٹھے کیے. فلٹر پانی ابھی تک خدا کی قسم ہم صرف ہم دے رہے ہیں. اب چلیں دیکھیں وہاں پہ انڈیویجولس جس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی میرے ساتھ شامل ہیں. صحیح. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے. بائی رننگ ڈاؤن گورنمنٹ وی آر ٹرائنگ ٹو گلوریفائی آور سیلف. میڈیا کو بھی اب اس میں ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ایک لارجر گیم ہے. ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ کو ڈیریل کرنا ہے, آپ کو ایڈ مل رہی ہے کیری گلوگر بل کی 8 بلین نظر آ رہا ہے آپ کو, وہ آپ کو کھانے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے, میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں ڈیموکریسی کو کہ آپ ڈیموکریسی کو بیٹر کر سکتے ہیں, آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. شاہ صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسینٹیو لوگوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ فورن ایڈ آ رہی ہے, یہ ایک پرفیکٹ موقع ہے کھانے کا, کمانے کا, لیکن یہی پھر ساری ایلیگیشنز تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ پہ بھی لگے ہیں. میرا پوائنٹ وہیں پر ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ میں آپ جواب دوں گا اس کا. دیکھیں اس کے لیے ادارے موجود ہیں نا. آپ مجھ کو بتائیں مشرف کے زمانے میں گزارش کروں گا صرف آپ سے, مشرف کے زمانے میں ایک ناظم بتائیں جس پہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا آڈٹ کا کیس چلا. اچھا لیکن اب تو یہ جو دو انڈیویجولز کی بات ہو اگر رہی ہے, ڈیموکریسی نہیں ہوگی, ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ آج ایک سیلاب آیا پورا ملک الٹا ہو گیا ہے. دیکھیں میں پورا ملک کی صورتحال ایگریکلچر پہ ہمارا ملک ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگریکلچر از فیڈنگ 60% آپ کی پاپولیشن ایگریکلچر. وہ تو آپ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی بات کریں, لیکن 3 سال اگر موجودہ گورنمنٹ کے پاس ہے کہ اپنا بیوروکریٹک اور ایڈمن کا جو آپ یہ سارے مسائل بتا رہے ہیں کہ ایک بھی کیمپ میں ٹوائلٹس نہیں لگیں, یہ وہاں کی ایڈمن کا کام تھا جن کو روپے مختص کیے جا رہے ہیں. ایک بات مجھ سے آپ لکھ کے رکھ لیں, میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ پاکستان میں لوکل باڈی سسٹم کو ریوائیو نہیں کرے گی. صحیح. میں کراچی میں رہتا ہوں, یہاں سب سے پہلی جو سٹی گورنمنٹ آئی وہ نعمت اللہ خان صاحب کی تھی, جنہوں نے بڑا افیکٹو کام کیا. بالکل. اس کے بعد مصطفیٰ کمال آئے اور انہوں نے اس کو ریٹین کیا اور اس کو فردر ایکسپینڈ کیا. صحیح ہے نا. آج دونوں کراچی کے رول ماڈلز ہیں. وہ سسٹم کو آپ